مصدر ذالک الفعل یہ نائب فاعل ہے تذکر کے لیے. ثم تذکر بعدہ مصدر ذالک الفعل یا آپ اس کو تذکر پڑھیں اور تذکر پڑھنا بھی زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ اس میں ضمیر ہو جائے گی انت کی. ثم تذکر پھر تو ذکر کرے گا بعدہ اس میں تفضیل کے بعد مصدر ذالک الفعل اس فعل کے مصدر کو منصوبا اس حال میں کہ اسے نصب دیا گیا ہوگا بنا بر تمییز کے. کما تقول جیسے کہ تو کہے گا ہوا اشد استخراجا کہ یہاں پر مثال یہ مثال ثلاثی مزید فی کی ہے. استخراج باب استفعال کا مصدر ہے. ہم یہاں سے ہم اس باب سے کیونکہ اس میں تفضیل کے بنانے کی شرط اس کا ثلاثی مجرد ہونا ہے. ثلاثی ہونا اور ثلاثی مجرد اور یہاں پر یہ اگرچہ ثلاثی ہے لیکن ثلاثی مزید فی ہے. ہم یہاں سے اس میں تفضیل کو نہیں بنا سکتے تھے تو یہاں اشدیت کی یعنی باب اشدوں کا سے ہم نے مدد لی اور اشدو یہ شدت سے ہے. شدت یہ خود اس میں معنی اشدیت پایا جاتا ہے یعنی کثرت کا معنی پایا جاتا ہے. اس کو ہم اس میں تفضیل کے یعنی افعل کے وزن پر لے گئے یہ بن گیا اشدو. جب اشدو بنا افعل کا وزن ہمارے لیے حاصل ہو گیا ثلاثی مزید فی کی جس سے ہم اس میں تفضیل کو بنانا چاہتے تھے اور شرط کے مہیا نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہ بنا سکے. اس کے مصدر کو ہم تمییز کے طور پر ذکر کر دیں گے. وہی والا معنی کہ جو ہم ثلاثی مجرد سے بناتے تھے اور تفضیل کا معنی حاصل کرتے تھے یہ بھی اسی معنی کو ادا کرے گا. وہ زیادہ شدید ہے از روئے استخراج کے. وہ اقوا حمرتن وہ زیادہ قوی ہے از روئے سرخی کے. وہ اقبح آراجن وہ زیادہ قبیح ہے آراجن لنگڑا ہونے کے اعتبار سے از روئے لنگڑا پن کی. وہ اکثر و اضطرابن وہ زیادہ ہے از روئے اضطراب کی. زید سے من زیدن یہ متعلق بے وہی اس میں تفضیل یعنی اکثر اعرج اقبح اقوا اشد ہو جائے گا. وقیاسه ان یکون للفاعل کما مر وقد جاء للمفعول نحو. یہاں پر عبارت اندرو ہے نسخوں میں اور ہمارے پاس جو اصح نسخہ ہے اس میں اعذر ہے. واشغل واشهر یہاں پر مصنف ہم نے اول تعریف میں ہم نے یہ بیان کر دیا تھا کہ مصنف نے لیدل علی الموصوف کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے تاکہ وہ وزن افعل کا وہ معنی افعلی وہ معنی اس میں تفضیل کہ جو فاعل سے آتا ہے تاکہ وہ اس کو بھی شامل ہو جائے اور وہ جو اس میں مفعول سے آتا ہے اس کو بھی شامل ہو جائے. اب اس پیراگراف میں اس ایک خط میں مصنف اسی معنی کو بیان کر رہے ہیں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں قیاس قاعدہ تو یہ ہے کہ اس میں تفضیل کو فاعل کے لیے بنایا جائے لیکن کبھی کبھار یہ معنی فضیلت اس میں مفعول کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے. جیسے کہ اندر ہے ہمارے پاس نسخہ میں اعذر ہے معذور کے معنی میں وہ زیادہ معذور ہے. اشغل وہ زیادہ کام میں لگا ہوا ہے. اشغل مشغول کے معنی میں ہے. اشہر مشہور کے لیے ہے اور مشہور میں زیادہ فضیلت کے معنی کو اور معنی مصدری کی کثرت کو بیان کیا گیا ہے. وقیاسہ اور قیاس اس میں تفضیل قاعدہ اس میں تفضیل ہونا ہے اس کا فاعل کے لیے ان یکون للفاعل کما مر مانند اس چیز کے جو گزر چکی ہے. لیکن یہاں پر ہم بیان کرتے چلیں اس کی ما اس میں ہم دو وجہیں قرار دے سکتے ہیں جائز قرار دے سکتے ہیں. ترکیبی عنوان سے کاف کاف تشبیہ ہے ما ماء مصدریہ اور مرہ سے اس کا مصدر مرور اور اس کی طرف اس کی اضافت کا مرور ہے معنی اس کے گزرنے کے.
کما مرہ دوسری اس ما کو مائے موصوفہ یا موصولہ قرار دیں گے مانند اس شے کے مرہ جو گزر چکی ہے. اور یہ دونوں صورتوں میں متعلق ہو جائے گا مشبہن کے وذالک مشبہن اور یہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس کو شباہت دی گئی ہے اس چیز کے ساتھ کہ جو گزر چکی ہے. وقد جاء للمفعول اور یقیناً آتا ہے مفعول کے لیے بھی. یہ بی کا معنی ہم نے خود سے کیا ہے وقد جاء للمفعول اور یقیناً آیا ہے مفعول کے لیے. نحو اعذر و اشہر اشغل و اشہر. اعذر یعنی معذور کے معنی میں اعذر عین سے عین حمزہ عین دال اور را اعذر. اشغل اس کے مشغول سے یعنی مشغول کے معنی میں ہو جائے گا. اشہر مشہور کے معنی میں ہو جائے گا وہ زیادہ مشہور ہے فلان سے. وہ زیادہ مشہور ہے فلان سے. وہ زیادہ معذور ہے فلان سے. وَإِسْتِعْمَالُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ مضافاً کا زید افضل القوم او معرفا باللام نحو زید زید الافضل او بمن نحو زید افضل من عمرو. ويجوز في الأول الإفراد ومطابقة اسم التفضيل للموصوف نحو زيد أفضل القوم والزيدان أفضل القوم. اصل یہاں پر نے تھا افضلان تھا. جب ہم نے اضافت کی تو یہ نون تثنیہ جو تھی عوض رفع یہ نون اضافت میں گر جائے گی. لذا ہم اس سے واضح طور پر شاید ہمارے ناظرین ہم سے نہ سن سکیں لیکن ہم پھر بھی کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اس کو واضح کر افضل القوم والزیدون افضل القوم وافضل القوم والہند والہندان فضل القوم فضلی القوم والہندات فضلیات القوم. یہاں اس پیراگراف میں مصنف یہ بیان فرماتے ہیں اس میں تفضیل کو 3 طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. 3 طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک من کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور اصل استعمال میں اس میں تفضیل کے استعمال میں اصل ان 3 طریقوں میں جو ہم بیان کرنے والے ہیں ان میں اصل من کے ساتھ استعمال ہونا ہے پھر اضافت کے ساتھ اور پھر الف لام کے ساتھ. 3 طریقے ہیں. پہلا کہ اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال. دوسرا اس میں تفضیل اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہو اور ما بعد اس کے لیے مضاف الیہ. سوم اور تیسرا کہ اس میں تفضیل کو ال کے ساتھ استعمال کرے. اب یہاں پر جب پہلا ہم نے بیان کیا لیکن مصنف نے اس کو تیسرے مرتبے میں ذکر کیا ہے. جب من کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو اس میں تفضیل ہمیشہ مفرد مذکر رہے گا. صرف و صرف افعل کے وزن پر آئے گا. فعلا سے استعمال نہیں ہوگا. خواہ اس کا مبتدا یا اس کا موصوف جو بھی ہم کہیں خواہ اس کا موصوف مذکر ہو یا مؤنث. واجب ہے یہاں پر ضروری ہے یہاں پر کہ مفرد مذکر ہو. زید افضل من امر یا اللہ اکبر من ان یوسف. اور اگر اس میں تفضیل کی اضافت کی جائے تو یہاں پر دونوں ہی چیزیں جائز ہیں. ہم اسے مفرد بھی لا سکتے ہیں مفرد بھی ذکر کر سکتے ہیں اور ہم اسے اس کے موصوف کے اس کے مضاف اس کے موصوف کے مطابق بھی ذکر کر سکتے ہیں. اگر موصوف مفرد ہے تو یہ بھی مفرد. اگر موصوف تثنیہ و جمع ہے تو اس کو بھی ہم تثنیہ و جمع کر سکتے ہیں اور افراد بھی اس میں جائز ہے. لیکن جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہاں پر چونکہ توابع میں سے ہے اور موصوف کی
اپنے صفت کے ساتھ اور صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ مطابقت ضروری ہوتی ہے، لذا جیسا موصوف ہوگا ویسا ہی وہ اس میں تفضیل ہوگا کہ اس صورت میں جب وہ آل کے ساتھ آئے. جیسے زید الافضل، مفرد مذکر کے لیے مفرد مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، تثنیہ اور جم کے لیے خواہ مذکر ہو مؤنث اس میں بھی تثنیہ اور جم، اور مذکر کی صورت میں مذکر اور مؤنث کی صورت میں مؤنث. تو اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے. وہ استعمال ہو اور استعمال اس میں تفضیل علی ثلاثت اوجہ، تین وجہ، تین قسموں پر ہے. مضافن، اس حال میں کہ اس کی اضافت کی گئی ہو، یہ مضافن استعمال کی ضمیر سے یہ حال قرار دیں گے، اس حال میں حال کو نہیں مضافن. کا زید افضل القوم وذالک مشبہ کا زید افضل القوم، مانند زید وہ قوم میں سب سے افضل ہے. او معرف باللام، یا معرف باللام. اب یہ لام ہمیں معلوم ہے کہ المصنف کے نزدیک اور علماء کے نزدیک، یہاں علماء نحو یعنی مراد ہماری علماء نحو ہیں، یعنی نحات میں یہاں پر ہم پہلے بھی 3 مرتبہ 2 مرتبہ تذکر دے چکے ہیں کہ یہاں پر علماء کے درمیان اختلاف ہے. آیا یہ تعریف کے لیے ہے یا حمزہ تعریف کے لیے ہے یا لام تعریف کے لیے ہے؟ مصنف نے چونکہ لام کو اپنایا ہے کہ صرف و صرف حرف لام تعریف کے لیے ہے، اور چونکہ لام ساکن ہے، حمزہ کو ابتدا بالساکن چونکہ محال ہے یا معذور ہے غیر الف میں، اور الف میں محال ہے، لذا یہاں پر حمزہ کو ساکن سے ابتدا کرنے کے لیے لاتے ہیں. لذا مصنف نے بھی، اور یہ ال سے مراد یہاں پر کون سی ال ہے؟ یہاں پر ال سے مراد ال عہد خارجی. زید الافضل، زید الافضل او بمن، یعنی اس کا استعمال 3 طریقوں پر ہے. اضافت کے ساتھ، اس حال میں کہ معرف باللام، یا اس حال میں کہ معرف اس کو معرفہ کیا گیا ہوگا لام کے ساتھ، نحو زید الافضل، او بمن، یا من کے ساتھ. جیسے زید افضل من عمر ویجوز فی الاول، اور جائز ہے اول میں کہ جب ہم اس میں تفضیل کی اضافت کریں گے مابعد کی طرح. الافراد و مطابقت اسم تفضیل للموصوف، افراد بھی جائز ہے یعنی اس میں تفضیل کو مفرد بھی لا سکتے ہیں، اور اس کی اس اپنے موصوف کے ساتھ مطابقت بھی جائز ہے. جیسے زید افضل القوم والزیدان افضل القوم والزیدون افضل القوم. مصنف نے یہاں پر اس مثال کو مقدسات، مصنف نے یہاں پر افراد اور مطابقت، افراد کو مقدم کرنے کے ساتھ اس چیز کو مرجح قرار دیا ہے، رجحان والا قرار دیا ہے کہ افراد زیادہ بہتر ہے. زید افضل القوم، زید قوم میں سے سب سے افضل ہے. 2 زید زیادہ افضل ہیں قوم سے، اور زیادہ زید افضل ہیں قوم سے. وہ افضل القوم والہند والہندان فضل القوم، ترجمہ صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہے. وفی الثانی، کہ جب معرف باللام ہو، یاجب المطابقت، مطابقت واجب ہے. جیسے زید الافضل وزیدان الافضلان والزیدون الافضلون. وفی الثالث، اور تیسری قسم میں یاجب کونو ہو مفردا مذکرا ابدا، واجب ہے یعنی جب من کے ساتھ استعمال ہوگا واجب ہے اس اسم تفضیل کا ہونا مفرد مذکر ابدا، یہ ظرف ہے ہمیشہ. نحو زید افضل من عمر والزیدان افضل من عمر والزیدون افضل من عمر والہند والہندان والہندات افضل من عمر.
صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.